والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ما وہ چیز یکرہون جو خود ناپسند سمجھتے ہیں وتصف اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ انا بے شک لہم ان کے لیے الحسنى بھلائی ہے لا جرم ضرور بضرور انا بے شک لہم ان کے لیے النار آگ ہے وانہم اور بے شک وہ مفرطون دوزخ میں دھکیلے جائیں گے. اس آیت شریفہ کے اندر بھی مشرکین کی ایک اور عادت اور جھوٹ کا ذکر کیا گیا ہے. سوچ کیا ڈلا مشرکین مکہ کفار مکہ جو اپنی جائیداد میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی دولت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے. جو ان کی جائیداد میں کوئی شریک ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے یہ برداشت کرتے. یعنی کوئی ان کی جائیداد ہے، کوئی کہہ دیتا یہ بھی آپ کا حقدار ہے، آپ کا شریک ہے، اس کو بھی حصہ دو. کہتا نہیں ہماری جائیداد میں کوئی حصے وار نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، بس ہم خود آپ ہیں. اور جب کہا جاتا بھئی عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو، تو کہتے نہیں ہم اس کی بھی عبادت کریں گے، اس کی بھی کریں گے، وہ بڑا رب ہے یہ چھوٹے رب ہیں. اور دوسری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ اگر ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کو برا لگتا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اور خود ایسے بدبخت تھے جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہیں کرتے تھے اور رب کی لڑکیاں بناتے تھے. اور تیسری عادت ان کی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بھلائی میں ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، دنیا کی خوشیاں دی ہیں، تو آخرت میں بھی ہمارے لیے خوشیاں ہوں گی، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی. وہ جھوٹ بولتے تھے. پہلے تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت ہوگی ہی نہیں. پھر وہ کہہ رہے اگر قیامت ہو گئی یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا پڑ گیا، وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو پھر آخرت میں بھی ہم بھلائی میں ہوں گے. جس طرح دنیا میں بھلائی میں ہیں آخرت میں بھی بھلائی میں ہوں گے. دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو
اگر اللہ تعالی ہم پر ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دنیا نہ دیتا، ہمیں مال نہ دیتا، اولاد نہ دیتا، یہ دنیا کی خوشیاں نہ دیتا۔ اللہ کا ہمیں مال دینا، اولاد دینا، خوشیاں دینا، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم بھلائی میں ہیں اور آخرت میں بھی ہم بھلائی میں ہوں گے۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، بہتان تھا، جھوٹ تھا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی حقیقت، دنیا کی قدر اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پینے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ ہم پہ راضی ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا دی، مال دیا، اولاد دی، خوشیاں دی، اگر مال کا مل جانا، دنیا کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب تھا، پھر سب سے زیادہ اللہ کو جو عزیز تھے، پیارے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ ان کو دنیا دیتا، ان کو ایسے مال کی فراوانی دیتا، یا وہ نبی دنیا کو پسند کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب اگر آپ چاہیں پہاڑ کو میں سونا بنا دیتا ہوں، جیسے آپ چلتے رہیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، جو آپ کو ضرورت ہوگی آپ ضرورت پوری کرتے رہنا۔ محبوب نے عرض کیا، اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پہاڑ سونا بن جائے اور میرے ساتھ چلتا رہے، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھا لوں، تیرا شکر ادا کروں، جب بھوکا ہوں تو تجھے یاد کروں۔ حضور نے تو دنیا کو طلب کیا ہی نہیں، دنیا کو پسند کیا ہی نہیں، بلکہ دنیا کو ملعون قرار دیا کہ الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت کی ہوئی ہے، ہمارے محبوب نے فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے سے محبت کرنے والے کتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیوں کہ جب کوئی دنیا کا پیاسا بن جاتا ہے پھر اللہ رسول کے حکم توڑ دیتا ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کا خیال، نہ نبی کی ناراضگی کا خیال، پھر ایسے دنیا کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں چھوڑتے، یہ دنیا پھر عذاب بن جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر دنیا میں کامیابی ہوتی، مال کا مل جانا، اللہ کا راضی ہونا یہ ہوتا، تو میرے بھائیوں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا کو پسند کرتے، پھر اللہ نبی کو اتنی دنیا دیتا۔ میرا تو ایمان ہے اگر میرے محبوب چاہتے اللہ ان کے لیے جنت کے کھانے بھیجتے، جنت کے میوے بھیجتے۔ جس نبی کے لیے اللہ جنت سے سواری کے لیے براق بھیج سکتے ہیں، وہ اس کے کھانے پینے کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں بھیج سکتے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ مبارک تھا وہ چھوٹا سا کمرہ مبارک تھا جس کے اندر چراغ بھی نہیں، اور جو کی روٹی
کبھی میرے محبوب نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی، کبھی کھانے کو مل جاتی کبھی نہ ملتی۔ اچھی قسم کی کھجور 2 دن لگاتار کبھی حضور نے نہیں کھائی، کبھی کھانے کو مل جاتی کبھی نہ ملتی۔ میرے محبوب برداشت کرتے، صبر کرتے۔ یہ دنیا کو سکھانا تھا، امت کو سبق دینا تھا، امت کو درس دینا تھا۔ اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیتے تھے، اپنے جوتے مبارک کو خود گانٹتے تھے، اور جب بھوک زیادہ لگتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر اپنے پیٹ مبارک پر باندھ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی جا رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے پیٹ میں؟ آقا یہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بھوک لگی ہے۔ میرے محبوب نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو میرے محبوب کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو مال کا مل جانا، دنیا کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں۔ مشرک کہتے تھے اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، خوشیاں بھی دی ہیں، لہذا اللہ ہم پہ راضی ہے۔ جس طرح دنیا میں اللہ راضی ہے، آخرت میں بھی اللہ ہم پہ راضی ہوگا، اللہ ہم سب کچھ ہمیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَاذِبَ، یہ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ قیامت میں نہ آئے، یا قیامت آئے تو برے جو ہیں وہ مزے کرے اور نیک عمل کرنے والے ایسے ہی رہیں، تو فرمایا پھر بروں کو برائی کا صلہ کیسے ملے گا، نیکوں کو نیکی کا اچھا بدلہ کیسے ملے گا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے نہیں، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ترازو لگے گا، نیکیاں والے جن کی نیکیاں بڑھ گئیں ان کو بدلے میں جنت ملے گی، گناہ کرنے والے جن کی برائیاں گناہ بڑھ گئے ان کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دودھ اور پانی وہاں نچوڑا جائے گا، سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ یہ کھیل تماشا نہیں، یہ اللہ کے قانون ہے۔ تو فرمایا آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بھی بھلائی میں ہیں، مزے میں ہیں، آخرت میں بھی ہمارے مزے ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا نہیں، ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی تھوڑی چلے گی۔ یا تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، بس شاید بعد آ جائے، شاید بعد آ جائے۔ اگر بعد نہ آئے پھر اللہ کے عذاب کے شکنجے میں پھنسیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔